اس سے پہلے کے حالات یہ تھے کہ جو یہود مدینہ تھے یا یہودی تھے وہ خامد کے مر جانے کے بعد عورت کو عدت نہیں بٹھاتے تھے، بلکہ فی الفور نکاح کر دیا کرتے تھے، کوئی عدت ان کے ہاں نہیں ہوتی تھی۔ جبکہ ان کے مقابلے میں دنیا کے اندر پایا جانے والا ایک اور مذہب یا ایک اور طریقہ کار وہ ہندوؤں کا تھا، اور ہندوؤں میں ایک گوتھ یا ایک سسٹم ایسا تھا یا ایک طبقہ ایسا تھا جو آج بھی کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے کہ وہ خامد کے مر جانے کے بعد عورت کو ساری زندگی سوگ میں بٹھا لیتے ہیں اور اس کے لیے نکاح کو یا دوسری شادی کو وہ حرام سمجھتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کی بعض جو متعصب شخصیات یا بعض متعصب لوگ ہیں وہ تو عورت کے خامد یعنی خامد کے مر جانے کے بعد عورت کو ساتھ ہی اس کی جو ہے وہ لاش کو جلا دیتے ہیں، اور یہ ان کے ہاں اس لیے ضروری سمجھا جاتا ہے کہ خامد کی روح جو ہے وہ بھٹکتی پھرے گی اور یہ وہ جو ہے تڑپتا رہے گا، تو جب تک کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ نہ جلے وہ جو ہے وہ بھٹکتا رہے گا۔ یہ تصور ہے اور اس تصور کے تحت وہ ایسا کرتے ہیں۔ اسلام نے اتنا پاکیزہ اور بہترین قسم کا نظام متعارف کروایا کہ جو اس سے پہلے کسی اور معاشرے میں سوسائٹی میں نہیں تھا۔ دو معاشروں کا، دو مذہبوں کا طریقہ کار میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب ایک تیسرا معاشرہ جس معاشرے میں قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، اس کے طریقے عدت کو یا اس کے طریق اور انداز کو آپ سمجھیے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کسی عورت کا خامند فوت ہو جاتا تو عرب معاشرے کے اندر بعض قبائل میں یہ رسم تھی کہ اس عورت کو منحوس سمجھ کر اسے ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا۔ اس کو اجازت نہیں ہوتی تھی دوسرے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی، نہ ہی دوسرے لوگوں کو اس سے ملنے کی اجازت ہوتی تھی۔ یہ عورت منحوس سمجھی جاتی تھی، اور اس پر مستضاد یہ کہ اس کو کمرے میں بند کر کے اس کو کھانا پینا وہیں دیا جاتا تھا۔ سال بھر گزرنے کے بعد یہ عورت اگر زندہ واپس نکل آتی تو اسے نکال کر کے گدھے پر یا خچر پر بٹھایا جاتا اور اس کے منہ پر کالک ملی جاتی اور اس کے ہاتھ میں مینگنیاں ٹھیک ہے وہ دی جاتی اونٹ کی یا بکریوں کی، اور اس کو کہا جاتا کہ اب ان کو پھینکو، اور وہ پھینکتی جاتی یہاں تک کہ پورے محلے اور آبادی میں وہ یہ عمل کرتی، اور اس کے بعد کہا جاتا کہ اب یہ اس قابل ہو گئی کہ معاشرے اب یہ دوبارہ رہ سکتی ہے، وہ اپنی نحوست اس نے پھینک دی ہے۔ امام شیر میں ایک حدیث کوٹ کی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آ کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بہن کا خامند فوت ہو گیا، میری بہن کا خامند فوت ہو گیا اور اس کی آنکھ میں تکلیف ہے، بہن کی آنکھ میں تکلیف ہے، تو کیا وہ سرما استعمال کر سکتی ہے؟ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تمہیں 1 سال تک ستایا جاتا تھا، تم پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا، اس وقت تمہیں برا نہ لگتا تھا، اس کو برداشت کر لیتے تھے، اور آج 4 ماہ اور 10 دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں تو تم سے برداشت نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے زمانے میں یا ایسے وقت میں کہ جب عورتوں کے ساتھ یہ ناروا سلوک روا رکھا جاتا تھا، یہ حکم نازل فرمایا کہ عورتیں 4 ماہ 10 دن تک عدت گزاریں۔